السلام علیکم۔ اور آج ہم جانیں گے کہ سحری چھوڑ دینا صرف ایک سنت مس کرنا نہیں بلکہ اپنے جسم کے پاور سسٹم کو بند کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کھجور سے کرنے کو کیوں فرمایا؟ کیا یہ صرف عبادت ہے یا اس کے پیچھے ایک مکمل سائنٹیفک سسٹم چھپا ہوا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سحری اور افطار دراصل ماڈرن سائنس سنت کا وہ پرفیکٹ کمبینیشن ہے جس جیسے نظام کو آج دنیا کے نیوٹریشن پلان اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم 5 ایسے راز جانیں گے جو جسم، دماغ اور روح تینوں کو رمضان میں بہترین بنا سکتے ہیں۔ آخر تک رہیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے اس رمضان کے بعد آپ کا روزہ رکھنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے؟ صحیح بخاری 19:23، صحیح مسلم 25:49۔ جب ہم سحری کرتے ہیں تو دراصل اپنے جسم کو دن بھر کے لمبے روزے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی لمبی ڈرائیو پر جانے سے پہلے اپنی گاڑی کا فیول ٹینک بھر لیتے ہیں۔ سحری کا کھانا ہمارے جسم کے لیے وہی فیول ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو لوگ سحری نہیں کرتے انہیں اکثر دن کے بیچ میں خاص طور پر ظہر کے بعد شدید کمزوری، چکر یا تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کا انرجی سٹوریج ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ سحری اس اچانک انرجی ڈراپ کو روکتی ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ صبح کے وقت کھایا گیا ہلکا بیلنسڈ میل جسم کی انرجی سپلائی کو سٹیڈی رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے دن کے درمیان شدید کمزوری، سر چکرانا یا اچانک تھکن کم ہو جاتی ہے۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق ارلی مارننگ میل خون میں گلوکوز کو ایکسٹریم اپس اینڈ ڈاؤن سے بچاتا ہے جس سے اریٹیبلٹی کم ہوتی ہے، فوکس بہتر رہتا ہے اور ڈیسیجن میکنگ سٹیبل رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں سحری نہ کرنے والے افراد زیادہ فٹیگ اور موڈ سوئنگز رپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ بلڈ شوگر کا توازن ہے۔ جب ہم سحری چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے خون میں شوگر کی سطح دوپہر تک خطرناک حد تک گر سکتی ہے جسے شوگر کریش کہتے ہیں۔ اس شوگر کریش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شدید غصہ، بے چینی، چڑچڑاپن اور کام میں دل نہ لگنا۔ اب ایک اہم بات، آج کل کی جدید دنیا میں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ یعنی وقفے سے روزہ رکھنا ایک بڑا ٹرینڈ ہے۔ اس کے ماہرین کہتے ہیں کہ ارلی لائٹ میل ہیلپس preserve muscles mass and prevents metabolic slowdown۔ صبح سویرے ایک ہلکا پھلکا کھانا آپ کے مسلز کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے اور آپ کے میٹابولزم کو تیز رکھتا ہے۔ جب ہم لمبا وقفہ کرتے ہیں تو جسم انرجی بچانے کے لیے میٹابولزم سست کر دیتا ہے۔ یعنی سحری چھوڑ دینا عبادت میں اضافہ نہیں بلکہ بعض اوقات جسم کو unnecessary سٹریس میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سحری کو فرض نہیں بنایا لیکن حکمت کے ساتھ ریکمینڈ کیا ہے تاکہ روزہ مشقت نہیں بیلنس بن جائے۔ قرآن بھی یہی اصول سکھاتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ سورۃ البقرہ 185۔ یہی ہے سحری کی اصل برکت، جسم کی طاقت بھی اور عبادت کی آسانی بھی۔ اب بات کرتے ہیں افطاری کی۔ جب ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں تو افطار کے وقت ہمارے جسم کو فوری توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا بلڈ شوگر لیول کم ہوتا ہے، دماغ کو فیول چاہیے ہوتا ہے، الیکٹرولائٹ ڈسٹریبیوٹیڈ، ڈائجسٹیو سسٹم ٹیمپریری سلو ہوتا ہے اور جسم ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اب سائنس بتاتی ہے کہ ڈیٹس، کھجور اس سٹیج کے لیے پرفیکٹ فوڈ ہیں۔ یہ انتخاب اتفاق نہیں، کھجور قدرتی شوگر کا تیز ترین ذریعہ ہے۔ یہ کھاتے ہی ہمارے جسم کو فوری توانائی فراہم کرتی ہے لیکن اس کا گلائسیمک انڈیکس کم ہونے کی وجہ سے یہ بلڈ شوگر کو اچانک اسپائک نہیں کرنے دیتی۔ گلائسیمک انڈیکس جو ہے شوگر بڑھانے کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے۔ کھجور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ پوٹاشیم ایک اہم الیکٹرولائٹ ہے جو جسم میں پانی کے توازن کو برقرار رکھتا ہے اور پٹھوں کو اکڑن سے بچاتا ہے۔ کھجور میں فائبر ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاضمے کے نظام کو آہستہ آہستہ جگاتا ہے اور معدے کو سگنل دیتا ہے کہ کھانا آنے والا ہے۔ اس لیے افطار کے فوراً بعد ڈزنس کم ہوتی ہے، برین کوئکلی الرٹ ہوتا ہے۔ کھجور میں موجود پوٹاشیم روزے کے دوران لوسٹ الیکٹرولائٹس کو ریسٹور کرتا ہے جو ہائیڈریشن بیلنس کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ افطار کھجور سے کرنا نہ صرف عبادت ہے بلکہ ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے سیفسٹ ریسٹارٹ ہے۔ قرآن بھی اعتدال کی طرف توجہ دلاتا ہے، کھاؤ اور پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ سورۃ الاعراف 31 آیت نمبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطار کرتے تھے۔
اگر نہ ہوتی تو خشک کھجور، اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی سے افطار کرتے۔ سنن ابو داؤد 23:56، یعنی سنہ کا کمال ہے، روحانیت اور جسمانی حفاظت دونوں ایک ساتھ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جن غذاؤں کا ذکر قرآن اور سنت میں آیا ہے وہ محض روحانی علامتیں نہیں بلکہ آج کی جدید سائنس کے مطابق سپر فوڈز ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ماڈرن نیوٹریشن سائنس جن غذاؤں کو آج آئیڈیل ڈائٹ کہہ رہی ہے، اسلام نے ہمیں ان کی طرف صدیوں پہلے رہنمائی دی۔ دودھ، شہد، جو اور کھجور، یہ صرف عام نہیں بلکہ ایک مکمل نیوٹریشن سسٹم ہے۔ آئیں ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے دودھ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم ان کے جسموں سے خون اور گوبر کے درمیان خالص دودھ پیدا کر دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 66۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ دودھ ایک کمپلیٹ فوڈ ہے جس میں قدرتی پروٹین، کیلشیم اور قدرتی پانی موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دودھ نہ صرف ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے بلکہ روزے کے بعد جسم میں پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں شہد کی طرف۔ قرآن صاف طور پر کہتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 69۔ یہ کوئی صرف روحانی بات نہیں بلکہ سائنسی حقیقت ہے۔ ماڈرن ریسرچ کے مطابق شہد میں قدرتی اینٹی بیکٹیریل خصوصیت ہوتی ہیں جو معدے کو آرام دیتی ہیں، گٹ بیکٹیریا کو بہتر کرتی ہیں اور فوری توانائی فراہم کرتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو بطور غذا اور علاج دونوں کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ پھر آتے ہیں جو کی طرف، جو آج ہاسپٹلز میں ڈائٹ فوڈ مانا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کا دلیہ بیماری میں استعمال کرواتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الطب۔ سائنس بتاتی ہے کہ جو کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، یعنی یہ بلڈ شوگر کو اچانک نہیں بڑھاتا، یہ دیر بعد توانائی دیتا ہے اور وزن کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور آخر میں کھجور، جو پہلے ہی ہم افطار میں تفصیل سے سمجھ چکے ہیں۔ کھجور میں آئرن، فائبر، پوٹاشیم اور قدرتی شوگر موجود ہوتی ہے جو فاسٹنگ باڈی کے لیے آئیڈیل کمبینیشن ہے۔ یہ جسم میں گلوکوز کو فوراً متوازن کرتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کھجور سے فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد۔ یہ سب فوڈز الگ الگ نہیں بلکہ ایک بیلنسڈ سسٹم بناتے ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے ہمیں صدیوں پہلے جن غذاؤں کی طرف رہنمائی دی، سائنس آج انہیں معجزاتی غذائیں، میریکل فوڈز کہتی ہے۔ اب ایک اہم سوال، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ روزے کے دوران ہمیں اتنی پیاس کیوں نہیں لگتی جتنی ہم سوچتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک حیرت انگیز سائنسی وجہ ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جسم ایک خاص حالت میں چلا جاتا ہے جسے سائنس میں اڈاپٹیو موڈ، خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا کہا جاتا ہے۔ اس دوران جسم پانی کو بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہے۔ الیکٹرولائٹس جیسے سوڈیم اور پوٹاشیم توازن رہتے ہیں۔ جسم ایک طرح کے کولنگ موڈ میں چلا جاتا ہے، اسی لیے روزے میں پیاس قابل برداشت رہتی ہے۔ اور جب ہم سحری اور افطار میں پانی، دودھ، لسی، کھجور یا پھلوں کے مشروبات لیتے ہیں تو ہمیں قدرتی طور پر بہترین الیکٹرولائٹس مل جاتے ہیں۔ آج کی اسپورٹ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ قدرتی مشروبات مصنوعی ڈرنکس سے کہیں زیادہ محفوظ اور فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے آخری اور سب سے اہم ٹاپک کی طرف۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں تو وزن خود ہی کم ہو جاتا ہے، لیکن سائنس اس بات سے مکمل اتفاق نہیں کرتی۔ میڈیکل سٹڈیز برٹش میڈیکل جرنل کے مطابق اگر افطار میں بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں، میٹھے مشروبات اور ضروریات سے زیادہ ہیوی پلیٹس ہوں تو رمضان میں وزن کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ اصل فرق طریقے کا ہے، روزے کا نہیں۔ اگر انسان ہلکی سحری کرے، افطار سنت کے مطابق کرے، پانی مناسب مقدار میں پیے اور پورشنز کنٹرول میں رکھے اور تو جسم ایک قدرتی فیٹ برننگ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اسی حالت کو سائنس کیٹوسس لائک سٹیٹ کہتی ہے، یعنی جسم چربی کو بطور ایندھن استعمال کرتا ہے۔ یعنی رمضان خود وزن کم یا زیادہ نہیں کرتا بلکہ ہماری چوائسز کرتی ہیں۔ اسی لیے رمضان میں صحت مند رہنے کا فارمولا بہت سادہ ہے۔ آخر میں ایک بات دل میں سمجھنے کی ہے، رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ جسم اور روح کی مکمل ریسیٹ یعنی نئی شروعات ہے۔ جب ہم سنت کے مطابق کھاتے پیتے ہیں تو ہم صرف پیٹ نہیں بھرتے بلکہ اپنے جسم کو وہ غذائیت دیتے ہیں جس کی اسے واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ کھجور سے افطار کرنا صرف روایت نہیں، یہ سائنس ہے۔ جو کی سحری صرف عادت نہیں، یہ میٹابولزم کا تحفظ ہے۔ قدرتی مشروبات صرف سادگی نہیں، یہ بہترین ہائیڈریشن ہے۔ سنت میں موجود ہر ہدایت ایک صحت مند لائف سٹائل کی بنیاد ہے۔ تو اس
प्लीज़ रमज़ान सिर्फ रोज़ा न रखें बल्कि रोज़े को समझकर सुन्नत और साइंस की रोशनी में गुजारें। आप देखेंगे कि आप ना सिर्फ रूहानी तौर पर मजबूत होंगे बल्कि जिस्मानी तौर पर भी ज़्यादा सेहतमंद और हल्के तवाना महसूस करेंगे। यही रमज़ान का असल मकसद है और यही वो हिकमत है जो हमें सहरी और इफ्तार की सुन्नत में नज़र आती है। लेकिन रमज़ान का फ़ायदा सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं रहता, ये हमारे दिमाग और जज्बात को भी बदलना शुरू कर देता है। हम जानेंगे कि रोज़ा हमारे ब्रेन पर क्या असर डालता है। हम देखेंगे कि फास्टिंग के दौरान दिमाग में BDNF और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स कैसे बेहतर होते हैं जो लर्निंग, मूड और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। हम ये भी समझेंगे कि रोज़ा स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कैसे बैलेंस करता है और जहनी दबाव को कैसे कम करने में मदद देता है। साथ ही हम जानेंगे कि रोज़े के दौरान फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी क्यों बेहतर हो सकती है और सबसे अहम बात, हम देखेंगे कि रोज़ा गुस्सा कंट्रोल करने में कैसे मदद देता है इस्लामी तालीमात और न्यूरो साइंस दोनों की रोशनी में। तो अगले हफ्ते हमारे साथ ज़रूर रहिएगा क्योंकि हम रमज़ान के इस ज़हनी और जज्बाती सफ़र को मज़ीद गहराई से समझने वाले हैं। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।